آفر کر رہی ہے کہ بانی کو شفٹ کر دیا جائے گا بنی گالا اگر پی ٹی آئی ریکویسٹ کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ملاقات تو ہونے نہیں دیتی, شفٹ کرنے کی باتیں کر رہی ہے, تو اتنی کوئی سیاسی بیان بازی ہے, کوئی سنجیدہ آفر سمجھیں اسے پی ٹی آئی؟ یہ میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کا, طارق فضل صاحب نے فرمایا. ہاں ان کا بیان ہے, لیکن جو مجھے اس بیان کو سن کے پہلی جو ڈائیلاگ ہیں وہ یاد آتے ہیں. اور یعنی کہ آپ کو یاد ہوگا جب حکومت کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے تو ایک وقت پہ انہوں نے کہا جی مذاکرات لکھ کر دو, جبکہ آمنے سامنے بیٹھے تھے. بالکل ایسے ہی. اور لکھ کر دینے سے مراد یہ تھی تاکہ ہم عوام کو بتا سکے کہ دیکھیے, اور وہ لکھ کے نہیں دے رہے تھے, نہیں لکھ کر دے رہے تھے کہ خان سے اجازت لینی ہے, اور پھر خان نے کہا تھا کہ لکھ کر دے دیتے. لیکن اس میں بھی حکومت کا موقف یہی تھا کہ دیکھیں ہم حکومت عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس حکومت کو یہ مینڈیٹ چور حکومت کہہ رہی ہے اسی حکومت کو لکھ کر مطالبے دے رہے ہیں. تو یہ جو ابھی انہوں نے بات کی ہے نا کہ ہمیں لکھ کر دیں, تو بیسیکلی اس کے پیچھے سیاسی محرکات ہیں, کوئی ٹرو انٹینشن مجھے نظر نہیں آتے ہیں کہ بعد میں کہا جائے کہ ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں, یہ ایک ڈیل کا آغاز ہوگا کہ دیکھیے جی وہ اپنے لیے آسانی مانگ رہا ہے اور جناب یہ لیے اس نے لکھ کر دے دیا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کرنا کیا تھا, انہوں نے دینا بھی نہیں تھا. انہوں نے وہ گندا کرنے والی بات ہے, انہوں نے کہنا تھا کہ دیکھیے جی وہ بانی تو یہ درخواستیں لے کر پھر رہا ہے لیکن ہم ان کو شفٹ نہیں کر رہے ہیں. اچھا سر, آپ کی نظر میں چونکہ آپ خان صاحب کے قریب بھی رہے ہیں, ایک بڑا انٹیگرل حصہ پی ٹی آئی کا رہے ہیں, سہیل آفریدی کو آگے کرنا یہ ایک سوچا سمجھا سیاسی اقدام تھا یا کوئی جذباتی رد عمل تھا جو خان صاحب نے دے دیا, یا پھر واقعی مراد سعید نے کہا جی اس کو لگا دیں تو وہ لگ گئے؟ ایک چیز تو مانی ہوگی, مراد سعید کا کافی اثر رسوخ ہے پی ٹی آئی میں, خصوصاً خان صاحب پہ, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی کے آمد سے قبل علی امین خان کا جو دور ہے, اس دور میں علی امین خان کے حوالے سے اتنی غیبت ان کے کانوں میں ڈالی گئی یا کی گئی, اور اتنی کسر پسر اور اتنے مطلب ہے کہ الزام تراشیاں کی گئی, خصوصاً میڈیا کو کچھ اپنے لوگوں نے استعمال کر کے علی امین خان کی ٹرولنگ کرائی, اور یوں اپنے یا تو پی ٹی آئی کے اندر سے لوگوں نے, پی ٹی آئی کے اندر اور خان کے بڑے نزدیکی لوگوں نے, تو جس کے نتیجے میں جو ہے علی امین خان کو ایک دن بھی چین سے حکومت کرنا نصیب نہیں ہوا. پی ٹی آئی میں رزق حلال کرنا یا منصب حلال کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. بالکل صحیح. تو سر یہ سہیل صاحب ویسے کس دھڑے سے ہیں, علیمہ خان کے دھڑے سے یا بشریٰ بی بی کی دھڑے سے؟ میرا خیال ہے کہ مراد سعید صاحب اور بشریٰ بی بی ایک ہی پیج پہ ہیں, اس دھڑے سے. تو کوشش شاید آئندہ وقت میں سہیل آفریدی پہ بھی اٹیک ہوں گے اپنے لوگوں کی طرف سے. سر تو اب تک وقت کی دیر ہے کب وار کرتے ہیں. ابھی تو چلے ان کی اتنی ورکنگ ہمارے سامنے نہیں آئی سر, لیکن جتنا بھی ابھی آپ نے ان کو دیکھا ہے لیڈ کرتے ہوئے, تو ہو سکتا ہے ایک عام بہت ہی درینہ کارکن اور اسٹرگلنگ والا کارکن پی ٹی آئی کا خوش نہ ہو ان کی نامزدگی سے. ابھی تک ان کی پروگریس آپ کو کیا ریٹ کرتے ہیں آپ سے؟ دیکھیں پی ٹی آئی میں یہ معنی نہیں رکھتا ہے, یہ دنیا کی پاکستان کی ایک علیحدہ ایک پارٹی ہے, یہاں معنی نہیں رکھتا ہے کہ کون کتنا پاپولر ہے کون کتنا نہیں ہے. یہاں معنی یہ رکھتا ہے کس کے سر پہ خان نے ہاتھ رکھا. تو یہ سہیل آفریدی ہو, جنید اکبر خان ہو, علی امین خان ہو, عاطف خان ہو, اسد قیصر ہو, اے ٹو زی خان جس کے سر پہ ہاتھ رکھتا وہ ورکر کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے. سر ایک ایسا ہاتھ عثمان بزدار کے اوپر بھی رکھا گیا, لیکن وہ بربادی ہم نے دیکھی. وہ تو بعد میں, تو جب وقت آتا ہے نا, یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ پی ٹی آئی کے ورکروں نے جن جن لوگوں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے کو آمین کہا ہے, یہ تو وقت ثابت کرتا ہے کہ کتنے غلط فیصلے ہوتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب نے آمین کہا ہے اس نامزدگی پر. دیکھیے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سہیل آفریدی میرے ساتھ بہت سارے ریلیز جلسوں جلوسوں میں نکلا ہے اور اکٹھے ہم نے کام کیا ہے. میں ذاتی طور پہ اس کی شخصیت ایک خوشگوار شخصیت ہے, پلیزنٹ آدمی ہے, پڑھا لکھا ہے. لیکن جس احتجاجی سیاست کی بات ہو رہی ہے, جو چاہتے ہیں پی ٹی آئی والے کرنا, وہ اس کا استارہ بن سکیں گے, وہ ریپرزینٹ کر سکیں گے؟ دیکھیے اس حوالے سے میری ایک رائے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو احتجاج پی ٹی آئی یا خان اس سے کروانا چاہتا ہے, اگر وہ اسی طرح کرے گا
جو لازماً وہ کرے گا. تو 1 سے 1.5 ماہ کے اندر اگر ایک پریکاشن نہیں لیا, پارٹی کو مضبوط کیا, احتجاجی طاقت ریکور کر لی اور لوگوں کو اس طرح نکال سکے جس طرح کشمیر میں لوگ نکلے تھے, تو سہیل آفریدی کامیاب ہے. اور اگر نہ کر سکے تو میرا خیال ہے کہ 1.5 ماہ کے بعد یہ حکومت بھی نظر نہیں آئے گی. سر, مولانا فضل الرحمان بھی پر تول رہے ہیں اسلام آباد مارچ کی جانب, اور سننے میں آ رہا ہے شاید پی ٹی آئی اور یہ لوگ ایک ہی تاریخوں میں اسلام آباد کی طرف جائیں گے. آپ کو لگتا ہے مولانا کو منا لیں گے؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں کو تو وہ اٹک پل نہیں کراس کرنے دیں گے. تو آپ کو لگتا ہے دونوں کو مل جانا چاہیے کہ کوئی ایسی تحریک بن جائے یا پھر الگ الگ روٹ اختیار کریں؟ میرا خیال ہے دونوں نظر نہیں آئیں گے. نہ پی ٹی آئی کا مارچ نظر آئے گا اور نہ مولانا صاحب کے پر. مولانا صاحب کو رام کر لیں گے اور انہیں اٹک پل پہ روک لیں گے. مولانا صاحب مطلب یہ ہے کہ شاید رام ہونا چاہتے ہیں, تو اس وجہ سے یہ مجھے قطعاً کوئی امید نہیں ہے, نہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ نومبر میں کسی بھی پارٹی کا کوئی احتجاج کی اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے. اب دسمبر کے آمد پہ دیکھا جائے گا, سردیاں بھی بڑھے گی اور اس کے بعد جو ہے موسم ہمیشہ رکاوٹ بن جاتا ہے. کبھی شدید گرمیاں ہو جاتی ہیں, کبھی شدید سردیاں ہو جاتی ہیں. میری ذاتی رائے میں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نہ پی ٹی آئی کی تیاری ہے احتجاج کی فی الوقت, اور نہ جے یو آئی کی. اور جے یو آئی کے پاس جواز ہی نہیں ہے نا. پی ٹی آئی کے پاس تو پھر بھی جواز ہے, جے یو آئی کے پاس کیا جواز ہے؟ جس طرح وہ حکومت پی ایل بی کو تانے دے رہی ہیں کہ بھائی کیوں نکلے تھے, تو یہ مولانا صاحب کیا بتائیں گے کہ میں مہنگائی کے خلاف نکلا ہوں, یا میں بدامنی کے خلاف نکلا ہوں, یا میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف نکلا ہوں؟ کیوں نکلے ہیں؟ تو یہاں تو قیدیوں کو سیاسی گفتگو کرنے پہ بھی پابندی لگوائی جا رہی ہے. تو اب یہ کیسے ہم ڈیفائن کریں گے کہ کون سا قیدی اگر اکانومی پہ بات کرے وہ گفتگو سیاسی ہے؟ اچھا, میں آپ کے ناظرین کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں, یہ کیس میں نے دائر کیا تھا سردار اعجاز اسحاق صاحب کی عدالت میں. میں نے ہی اس قانون کو چیلنج کیا اور میری ریٹ الاؤ ہوئی اور اس پابندی کو عدالت نے کالعدم قرار دیا. تو اسی فیصلے کے اگینسٹ پنجاب گورنمنٹ گئی اور انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی کہ جناب یہ تو بڑا غلط ہو گیا. یعنی ایک آدمی سیاسی آدمی ہے, وہ چاہے کسی بھی چارج میں آپ اندر کریں, لیکن جب اس کے پاس لوگ جائیں گے وہ سیاست کی بات کرے گا, وہ کوئی بٹیروں کی لڑائی کی بات کرے گا, یا پھر جناب کوئی صرافوں کی فلکچویشن آف پرائسز کی بات کرے گا. اس وقت عدالت میں یہ دلائل بھی ہم نے دیے تھے نا. یہ اور اس سے کیا منطق ہے, اس کے پیچھے لاجک ریزن رم کیا ہے کہ جناب ایک سیاسی شخص ہے, میاں نواز شریف سب بھی جیل میں تھے نا, 40-50 لوگ جاتے تھے, تو وہ جناب بیٹھ کے وہاں پہ کوئی کول پڑا کرتے تھے, سیاسی بات ہی ہوا کرتی تھی نا. تو لہٰذا یہ ویسی یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اور مجھے اس میں کوئی نوٹس بھی نہیں ملا ہے, اچھا نہ مجھے سنا ہے. صحیح, تو آپ اس کو ابھی پرسو کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ میں پرسو کروں گا, لیکن مجھے افسوس ہے کہ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا آنریبل جج صاحب کا جس سے پاکستان میں انسانی حقوق کی بالادستی اور آزار آزادی جو ہے اظہار کی. صحیح, بہت شکریہ آپ کا.